عالم برزخ، عالم قبر، اس میں کیا نقصان ہے؟ برزخ اور قبر پر آپ سبق پڑھ رہے ہیں، پڑھیں گے، میرے حصے میں آتا تو برزخ پر میں بات کرتا، میں بات کروں تو پھر مجھے برزخ پر بات کرنے کے لیے 1.5 گھنٹہ چاہیے ہوتی ہے، اور جب تک یہ پوری بات سمجھ نہ آئے تو پھر اشکالات ختم نہیں ہوتے، شرح صدر نہیں ہوتا، مسائل الجھن کا بندہ شکار ہوتا ہے، الجھنیں دور کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ حدیث آپ نے پڑھ لی ہے، صحیح بخاری، باب المیت یسمع خفق النعال، پڑھ لیا آپ نے کل۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کسی شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے، لوگ دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، 2 فرشتے آ کے اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے پھر سوالات کرتے ہیں، پھر وہ جواب دیتا ہے، اگر مومن ہو تو اس کا جواب ٹھیک ہوتا ہے، اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے، اگر کافر یا منافق ہو تو وہ جواب میں یہ لفظ کہتا ہے کنت اقول ما یقول الناس لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، کنت اقول ما یقول الناس، جو باتیں لوگ دنیا میں کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، لوگ کہتے خدا نہیں میں بھی کہتا نہیں ہے، لوگ کہتے نبی سچا نہیں میں بھی کہتا سچا نہیں ہے، لوگ کہتے دین کی کیا ضرورت ہے میں بھی کہتا کیا ضرورت ہے، جو باتیں لوگ کہتے وہی باتیں میں کرتا۔ تو فرشتے ایک تو اس کے ساتھ فعل کرتے ہیں اور ایک اس کو بات کہتے ہیں، جو بات کہتے ہیں وہ کیا ہے اور جو اس کے ساتھ عملاً کرتے ہیں وہ کیا ہے۔ عملی طور پر کیا کرتے ہیں، یضرب بمطرقۃ من حدید، لوہے کا گرز لے کر اس کو مارا جاتا ہے، ضربۃ بین اذنی، یہ 2 کانوں کے درمیان کے اوپر جگہ، اس کن پٹی کہتے ہیں، یہ کانوں کے درمیان جگہ، ایک یہ کان ایک یہ کان، یہ 2 کانوں کے درمیان جگہ کن پٹی، یہاں کن پٹی پر اس کو مارتے ہیں، فیصیح صیحۃ، پھر چیختا ہے، اور اتنا چیختا ہے کہ جن اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق اس کی آواز کو سن لیتی ہے۔ اور جملہ زبان سے کیا کہتے ہیں، جملہ زبان سے، اچھا یہاں جو کہتے ہیں نا کہ وہ چیختا ہے اور بات سن لیتی ہے، غیر مقلد بھی عجیب بلا ہے۔ ایک پروفیسر طالب الرحمان غیر مقلد ہے، اس نے کتاب لکھی آئی عقیدہ سیکھیے، اور اس میں عنوان قائم کیے سے معلوم ہوتا، اور اس میں یہ سوال جواب کیا، کیا مردہ سنتا ہے؟ کہتا ہے وہ مردہ ہی کیا جو سنے۔ پھر سوال کرتا ہے کیا کچھ سنتا بھی ہے؟ کہا ہاں، جب دفن کر کے جائیں تو جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اچھا مردہ بولتا ہے؟ وہ مردہ ہی کیا جو بولے، کچھ بولتا بھی ہے، ہاں جب پٹائی ہوتی ہے تو چیختا ہے، کیا بات ہے نا، دیکھو عقل دیکھو۔ میں پھر جب سمجھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں جو انہوں نے کھانا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو کرنا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ جوتے پڑھنے ہیں نا، اس کی آواز ان کو یاد ہے کہ جوتوں کی آواز آتی ہے، اور ٹھکائی ہونی پھر چیخنا ہے نا، اس کو مانتے ہیں جی چیختا بھی ہے۔ جو کچھ ہونا ہے وہ بھی مانتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ بھی مانتے ہیں، جوتے بھی مانتے ہیں اور چیخنا بھی مانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتے۔ جملہ کیا کہتا ہے، لا دریت ولا تلیت، لا دریت ولا تلیت، لا دریت ولا تلیت، بس فرشتے مارتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، پھر مارتے ہیں لا دریت ولا تلیت، پھر مارتے ہیں لا دریت ولا تلیت۔ یہ دنیا میں کسی کو ٹھکائی ہوتی ہے نا، اب مزہ آیا پھر اب مزہ آیا پھر مارتے ہیں، اور کر اور کر اور کر، یہ فرشتے بھی کہتے ہیں اور کر، لا دریت ولا، اور کر۔ یہ جرم ہے نا، اس کا جرم بتا دے، تیرا جرم کیا تھا، کیوں مارتے ہیں؟ جرم کیا تھا، لا دریت ولا تلیت۔ دریت کا معنی کیا ہے، یہاں اسی جگہ پر صحیح بخاری کی حاشیہ میں موجود، اسی جگہ پر دریت کا معنی بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لا علمت بنفسک بالاستدلال، تو مجتہد نہیں تھا کہ استدلال کے ساتھ کوئی بات سمجھ سکتا، یہ تیرا جرم تھا۔ ولا تلیت ولا اتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون، اور تیرا جرم یہ تھا کہ تقلید نہیں کرتا تھا، نہ تو مجتہد تھا نہ تو مقلد تھا، بلکہ غیر مقلد تھا، اور مارو اس کو، غیر مقلد تھا اور مارو، غیر مقلد تھا اور مارو۔ اب دیکھو میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کا حاشیہ ہم نے تھوڑا ہی لکھا ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، نقل کرتا ہوں علوم کو، اور پھر ان علوم کو سمجھاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ عالم برزخ کی سزا ہے کہ وہاں گرز پڑیں گے، گرز، یا بندہ مجتہد ہو یا مقلد ہو، بس بچ جائے گا اس عذاب سے۔ اور ان کا
عالم آخرت میں سزا کیا ہوگی؟ قرآن کریم سورۃ الملک میں ہے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل، ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے آج جہنم میں نہ جاتے۔ یہ سن لیتے یا سمجھ لیتے کا مطلب کیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر عزیزے بھی لکھتے ہیں کہ لو کننا نسمع کا معنی ہے نقلد، ناقل کا معنی ہے نجتہد۔ اگر ہم دنیا میں اجتہاد کر لیتے، مجتہد ہوتے، اور یا ہم مجتہد نہ ہوتے تو مجتہد کی بات کو مان لیتے تو آج ہمیں یہ عذاب نہ بھگتنا پڑتا۔ عالم آخرت میں ترک تقلید کی سزا جہنم ہے، عالم قبر میں ترک تقلید کی سزا پھر یہ گرز ہے، اور عالم دنیا میں ترک تقلید کی سزا گمراہی ہے۔ اس لیے بہت شدید قسم کی گمراہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔